لو جی آئی فہیم ربانی صاحب آئی رہے تے انہوں نے قیادت وچ اتھے لسا متاب نے گھر دعوت تھی ہے تو کوئی تنویر صاحب تے سردار شفیق صاحب نے قیادت دی بالکل گیڑا اوپر کھلتے نے فہیم ربانی صاحب نے انتظار کری رہے یہ کام نسا کرنا چاہیے نا چلو بعد ہی پوچھنے ہیں حسنین صاحب کیا مطلب مطالبہ جی جس نے جی کیا مطالبہ ہے اسے نا ہاں لو جی فہیم ربانی صاحب آئی گئے پولیس والے نے گڈی ہے جی اگے درمیان فہیم ربانی صاحب آئی رہے ہیلو اس سائڈ پہ موڑا اس سائڈ پہ موڑا دوستا اے دوستا ہیلو اس سائڈ پہ جاؤ اس سائڈ پہ جاؤ لو جی آیا جی فہیم ربانی صاحب جی فہیم ربانی صاحب آئے تھے جی تنویر صاحب جائی رہے تھے بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. اور آپ نے بڑھ چڑھ کے لوگوں کا احساس بھی رکھا اور ساتھ ہی کس ملک کی پیش کر کے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں غالب روئی صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. انتہائی واجب القدر وزیر قانون و پارلیمانی امور وزیر سیاست سردار فہیم اختر وانی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم. آج یہ چونکہ کوئی سیاسی فنکشن نہیں ہے, میرے بھائی نواز صاحب اور خطاب صاحب نے ریکویسٹ کی کہ سردار فہیم اختر وانی صاحب ہمارے گھر پہ تشریف لائیں اور ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے, چونکہ ان کو مصروفیات بھی ہے سیاسی ایکٹیویٹیز کی مظفر آباد کی, تو انہوں نے ٹائم نکالا, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صرف اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فہیم صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہی جگہ یہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن تھی, اسی جگہ پر الیکشن میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی, سیم پلیس پر ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سیٹ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہمارا کوئی چارہ چلا آپ کو اسمبلی میں ہم نے بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں بھی سنی, ہماری کوششیں اور کافشیں بھی. وہاں سے یہ پرانا تالاب آپ کے ادھر سے گزر کر آئے ہیں, وہاں پر یہ پوسٹیں جاتی ہیں بعض دفعہ پانی لینے کے لیے, یا قدموں کے اوپر بھی پانی لاتے ہیں, ابھی تک یہ اس زمانے میں رہتے ہیں. تو یہ ترجیح بنیادوں پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ اس لاس کے مقام پر ان لوگوں کو پانی کا جو مسئلہ ہے یہ, اور ساتھ میں ایک بجلی کے جو ہے نا یہ کہ اوپر سے یہ تاریں گزر رہی ہیں, تو یہ ان کی ریکویسٹ ہے کہ وہ محکمے کو عزیز صاحب انفارم کریں کہ وہ اس کو چینج کریں اس لائن کو, کیونکہ یہ اوپر سے ڈائریکٹ ان کے مقام کے اوپر سے جا رہی ہے, مین لین جو ہے وہ جا رہی ہے. کوئی میرے خیال میں 1 میٹر کا فرق بھی نہیں ہے چھت کے اور ان کی تاروں کے درمیان. تو باقی میں اپنی طرف ایک بات, چونکہ یہ میرے بہت سارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی کشمیر کو صوبہ بنا رہے ہیں, اور مختلف حوالے سے وہ ایک بہت ساری چیزیں لوگوں نے بے بنیاد قسم کی, اور اس میں خاص کر کے نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کا, اور ہمارے جو سادہ لوگ ہیں وہ بھی اس کو آگے ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے فہیم الوانی صاحب کے نام کے بانام خالد جناب یہ ہو گیا. تو فہیم صاحب سے ہماری, چونکہ میں بھی سوشل میڈیا پر ہم نے کوئی جواب اس لیے نہیں دیا کہ جب تک ہمیں کوئی کنفرمیشن منسٹر صاحب کی طرف سے نہ ملے تو ہم کوئی ایسی سنی سنائی بات کے اوپر. آج جب انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر یہ ہمارے جیتے جی یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ کشمیر کو صوبہ بنائیں یا کشمیر کی, جو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور ابھی جناب سردار جناب عادل صاحب. آج ہماری سٹی کا آج کی کوئی سیاسی بنیادوں پہ نہیں, لیکن کیونکہ اس ایریے کے رہنے والے لوگ ہمیشہ ڈیولپمنٹ سے ضرور بات کرتے ہیں, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ خطاب صاحب نے, نواز صاحب نے یہاں پہ کھانے کا جو ارینجمنٹ کیا ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ پچھلے الیکشن میں کیونکہ لاسٹ منتھ میں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ سردار اختر حسین ربانی صاحب کے ساتھ چلتے رہے, اور پھر جو الیکشن میں نے کانٹیسٹ کی اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا. میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کے کام کاج میرے ذمہ ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے جتنے مسائل ہیں یا پانی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تو وہ میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے نہ صرف لاسٹ منتھ کے لیے پانی کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ پورے علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی میں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ چاہے وہ کسی بھی جماعت کے لوگ ہوں گے, اس سال ہم نے پانی کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ہر گھر میں ہم نے پانی لگانا ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کسی ریجن میں جس وقت آپ پانی کی کوئی اسکیم لے کے جاتے ہیں, کوئی ہینڈ پمپ کے حوالے سے وہاں پہ بات کرتے ہیں یا پانی کی ٹینکیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو کہیں پہ یہ کمپلینٹ مجھے نہ آئے کہ کوئی بندہ کسی جماعتی بنیادوں پہ یا کسی ذاتی اختلاف کی بنیاد پہ کسی بندے کو اگر آپ پانی نہیں دیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ میری ناراضگی کا باعث بنے گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو گزارش یہ ہے کہ یہ فنڈز جو میرے پاس ہیں, جو امانتاً میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, نہ تو مجھے وراثت میں ملی اور نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز ہیں.
یہ جو فنڈز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ غریب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور یہ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں یہ جو آپ لوگوں کے شدید مخالف لوگ ہیں، یہ ان کے بھی ٹیکس کا پیسہ ہے، اور ان لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ بھی ہے کہ جو خود کسی پوزیشن میں نہیں ہیں، بہت ہی غریب لوگ ہیں، لیکن وہ جس وقت نمک کا ایک پیکٹ لے کے آتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 70.5% ٹیکس وہ دے کے تو وہ نمک کا پیک لے کے آتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو امانت میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ لوگوں کی پراپرٹی ہے یا صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پراپرٹی ہے، وہ اس ایریے کے لوگوں کی پراپرٹی ہے، اور وہ وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اور ساتھ یہ گزارش کروں گا ڈپارٹمنٹ میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بنوا کے تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے، اس میں لوگوں کی اوپینین میٹر کرتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ود ان 2 ویکس ہم یہاں پہ پروگرام کریں گے جس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ آفیسران جو ہے وہ ایک بریف کرے گا کہ پچھلے سال ہمیں کتنا بجٹ ملا، ہمارے ٹارگیٹس کیا کیا تھے، میں نے بھی کچھ ٹارگیٹس ان کا سائن کیے تھے، اور وہ ٹارگیٹ انہوں نے کس لیول پہ اچیو کیے، اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس آ جانی چاہیے۔ آفر صاحب آپ آ گیا جائیں، ظہیر صاحب آپ آ گیا جائیں، مہمان ہیں تو گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کیا ٹارگیٹ دیا ہوگا، اور وہ ٹارگیٹ ہم نے کس طرح سے اچیو کرنا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں۔ ساتھ گزارش یہ کروں گا کہ پچھلے الیکشن میں وہ ساتھی جو ہمارے باہر تھے، جو حلقے میں موجود نہیں تھے، ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں سے ان کے جو قریبی رشتے دار تھے ان کو بھی بتایا، اور جو سوشل میڈیا کے ہمارے ینگسٹرز تھے انہوں نے بڑی کمپین کی، ان تمام ساتھیوں کا بھی میں پورے حلقے کے سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خطاب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ینگسٹرز ہیں اور جو بزرگ ہمارے ہیں، ہم سارے لوگ مل کے چلیں گے تو یہ سسٹم بنے گا، اور اس سسٹم کو بنانے کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ کام 2 ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں، جو آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور وہ اس کے اوپر اس سے پہلے مختلف فنڈس آتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر کوئی نظر نہیں آتے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ورکر کنونشن میں ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ رکھوں گا۔ مختصراً کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ کہوں کہ کوئی پروگریس اس وقت تک موجود تھی کہ ہم وہاں سے چیزوں کو آگے لے کے جائیں۔ مطلب ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اگر لوکل گورنمنٹ کو لے لیں تو لوکل گورنمنٹ میں اس وقت تک ایک بڑی تعداد میں فنڈز آتے تھے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو فنڈز آئے اس کا پروجیکٹ لیڈر کون ہے، اور یہ فنڈز کتنی مالیت کے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر لگے ہیں نہیں لگے، اس کے حوالے سے سرے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ پبلک کریں گے وہ تمام ڈاکیومنٹس جس کی بنیاد پہ اگر کسی کو ہم نے کانٹریکٹ دیا ہوا ہے تو جتنے فنڈز اس کو ہم نے دیے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ فنڈز آپ نے اس کو دیے، کیا وہ گراؤنڈ پہ لگے یا نہیں لگے، یہ لوگ پھر آپ لوکل چیک کریں گے، اور چیک کر کے مجھے انفارم کریں گے کہ کون سی جگہ پہ کیا پوزیشن ہے۔ ساتھ دوسرا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں رواج بن گیا کہ بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ خود کسی بھی ڈپارٹمنٹ XYZ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اگر ڈائریکٹلی آپ کسی کے ساتھ کریں تو شاید ہمارے لوگوں کی یہ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو اس کا حل میں نے یہ نکالا تھا کہ کہیں پہ کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے، کوئی 10,000 مانگتا ہے، 20,000 مانگتا ہے، آپ اس کو دے دیں، جتنے پیسے وہ مانگتا ہے آپ اس کو دے دیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کام تو کروانا ہے تو آپ مجھ سے پیسے لے جائیں ان کو دے دیں، لیکن ساتھ اس کے ایک ایفیڈیوٹ اس ملازم کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ایفیڈیوٹ دیں اور مجھے بتائیں، میرے نوٹس میں لے کے آئیں، ڈپارٹمنٹ کے نوٹس میں لے کے آئیں کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے مجھ سے پیسے لیے اور پیسے لے کے تو یہ کام اس نے کیا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ٹارگیٹ کریں، ان کو ان کی جو جابس ہیں وہاں سے سسپینڈ کر کے گھر بھیجیں، تو پھر یہ پیغام جائے گا کہ اس کے بعد کوئی پیسے لینے کی ضرورت نہیں کرے گی۔ یہ سسٹم ہم نے درست کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ آج کا مختصر ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، وہاں پہ 2 میٹنگ ہے، اس کے بعد مظفرآباد بھی آج ہی جانا ہے، تو جو ورکر کنونشن ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ یہاں پہ پانی کا معاملہ ہے، وہ مجھے پتہ ہے کہ کتنا پہلے کا پانی لگا ہوا ہے، اور
अभी पानी नहीं आ रहा, उसकी भी क्या वजह है वो भी मुझे सारी पता है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि 15 सितंबर तक हम लोग स्कीमें बनाएंगे। आप लोगों की ये वाली स्कीम पानी वाली है हमने पहले से शामिल की हुई है, वो फंड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी जितने आपके मामला हैं सड़क के जो अपनी मदद आप निकली हुई है उसके लिए भी मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर भी प्रायोरिटी में मैंने लिखाया भी हुआ है कि उसको भी हम सोल्व करेंगे। इससे बड़े लोग नस की है इसके हवाले से हमारे वो बुजुर्ग जो अगर अच्छी पोस्ट पे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि किसी एक रीजन का कोई एक बंदा जो किसी अच्छी किसी जगह पे हो तो वो सारे लोगों के लिए बेहतरी का बायस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उस रीजन में हमारे काफ़ी घर हैं और 1 किलोमीटर सड़क शायद वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन जहाँ तक ये पहुँचेगी, जब तक ये ख़त्म होती होती उस वक्त तक मैं आगे भी शुरू करवा दूँगा और नीचे इंशाल्लाह स्कूल तक आपकी हमेशा वोट के हवाले से आपकी बड़ी भरपूर ताबन रहा। और आज मैं आप लोगों से ये कह के जा रहा हूँ कि आप लोग लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो वोट बैंक में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। ये हो नहीं सकता कि वोट बैंक में इजाफा हो। एग्जाम्पल मैं रिसेंटली आपके सामने कोट करता हूँ, एक वो टाइम था कि लोग बरादरी की बुनियाद पर सियासत करते थे, इलाके की बुनियाद पर सियासत करते थे। पंजाब की बुनियाद पर सियासत करने वालों का हाल आपने देख लिया, अकेले पहले करते थे फिर भी लोग वोट दे देते थे। और अभी की पोजीशन ये है कि दर्जनों के हिसाब से जमातें इकट्ठी होके तो एक इमरान खान का मुकाबला कर रहे थे, इमरान खान के कैंडिडेट का मुकाबला कर रहे थे, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आज भी मैं एक बात आपको कह के जा रहा हूँ कि खान साहब ने जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की और जितना लोग अवेयर हो गए हैं, ये मैं पूरी गारंटी से आपको ये बात कह के जा रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी। ये मैं खुशखबरी आपको एडवांस में सुना के जा रहा हूँ। आपने काम की बुनियाद पे बोलते हैं, जितना बेहतर आप काम करवाएंगे उतना आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। आप बेहतर काम करवाएं, फंड प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि इस हल्का बलोच में तामीर और तरक्की का सफ़र जब कहाँ से आपने शुरू किया, इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ब्रीफिंग दूंगा। तो तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खताब साहब का, नवाज साहब का बिल्कुल शुक्रिया अदा करता है कि इन्होंने आज सारे लोगों को बैठा किया।